حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت بلکہ عشق تھا۔ کسی وقت بھی ان کا جدا ہونا گوارا نہ کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے، اسی لیے ان سے محبت بھی زیادہ تھی۔ شان نزول۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہودیوں سے یہ دریافت کیا کہ اس مدعی نبوت کو لاجواب کرنے کی کوئی صورت بتاؤ تاکہ ہم اس سے دریافت کریں اور یہ لاجواب ہو جائے۔ یہودیوں نے کہا کہ تم اس سے دریافت کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں منتقل ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کے متعلق جو واقعات ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو کفار مکہ نے یہ دونوں سوال جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے سب جواب دے دیے۔ ان واقعات کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت رکھتے تھے تو باقی بھائیوں کے لیے یہ نہایت شاک اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دلی محبت یوسف علیہ السلام سے نکال دی جائے۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی سے آپ کو منع فرمایا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سن کر تیرے بھائی برائی سے پیش آئیں، اس لیے کہ شیطان انسان کے لیے ظاہر دشمن ہے، یعنی تیرا یہ خواب تعبیر میں بہت صاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے فرزند کا خواب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن کسی طریقے سے بھائیوں کو بھی خواب کا پتہ چل گیا تھا۔ آخر شیطان نے بھائیوں کے دل میں حسد کا بیج بو دیا، کیونکہ اس خواب کا مطلب بہت ہی ظاہر ہے۔ سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں اور 11 ستارے یہ 11 بھائی ہیں، تو بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ زیادہ بھڑک گئی۔ تو ایک دن یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ سب کام کاج کرنے والے ہم ہیں اور باپ کی محبت ان دونوں بھائیوں یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام ہیں، جو خود نبی، جن کے والد نبی، جن کے دادا نبی، جن کے پردادا نبی اور خلیل اللہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر بٹھایا اور 11 بھائی آپ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مہربان ماں باپ، دیکھیے آج پروردگار عالم نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کی گود میں سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو چہرہ انور مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ باپ نے دریافت کیا، بیٹا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میں ایک پہاڑ پر ہوں اور اس کے ارد گرد آب روا ہے اور بہت سبزہ اور پھولوں کے سبب گویا ایک بوستان ہے۔ ناگہاں 11 ستارے اور چاند و سورج آسمان سے اترے اور مجھ کو سجدہ کیا، اس لیے میں گھبرا کر بیدار ہوا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا کہ اونچا پہاڑ ان کا بلند مرتبہ ہے اور آب رواں ان کا بخت ہے، اور سبزہ باغ یہ نشانی سعادت مندی کی ہے، اور آفتاب مہتاب ماں باپ ہیں، اور 11 ستارے 11 بھائی ہیں، اور سجدہ کرنے سے مراد ہے کہ سب تابعدار رہیں گے اور پیشانی عاجزی کی اس کے آگے جھکائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر صاف ظاہر تھی، اس لیے باپ نے میرے بیٹے کو منع فرمایا تھا کہ اگر اس خواب کا حال تیرے بھائیوں تک پہنچ گیا تو ہر ایک اسے جھوٹ سمجھ کر تیرا دشمن ہو جائے گا۔ لیکن بھائی تھوڑے دنوں میں
اس خواب سے خبردار ہو گئے اور حسد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کو تیار ہو گئے، اور رویائیل جو سب سے دانا تھا اس کے پاس سب جمع ہو گئے کہ یوسف باپ کو جھوٹی خوابیں بنا کر سناتا ہے۔ اس نے کہا ایسی صورت جھوٹ بولنے کے لائق نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا ستارہ بلند ہو جائے۔ پھر کچھ دنوں تک خاموش ہو گئے۔ جب باپ کی زیادہ مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر دیکھی تو پھر بے قرار ہو کر اس کو دکھ دینے پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر سب نے مصلحت کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کے آگے عرض کی کہ اگر آپ چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ ہم مل کر سیر کریں اور دل سے غم دور کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وابستگی اس فرزند سے ایسی ہے کہ اگر مجھ سے جدا ہو گئے تو میرا دل مغموم رہے گا، اور اگر تم اس سے غافل ہو جاؤ تو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا بھیڑیے کی کیا مجال ہے کہ وہ ہم سے کھا لے گا، ہم ایک زبردست جماعت میں ہیں، بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ آخر منت سماجت سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو لے گئے۔ جب باپ کے سامنے تھے تو پیار و محبت سے پیش آئے، لیکن جب باپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جس بھائی کی منت کرتے وہی بیگانہ ہو جاتا اور سخت جواب دیتا۔ آخر یوسف علیہ السلام نے یہودا کی منت وزاری کی تو اس کا دل نرم ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں یوسف کے قتل کا مشورہ ہرگز نہ دوں گا۔ میری رائے یہ ہے کہ واپس لے جا کر والد کے حوالے کرو۔ سب نے کہا کہ یوسف ہمارے ظلم اور زیادتی کا والد سے ضرور ذکر کرے گا۔ آخر سب اس رائے پر متفق ہوئے کہ یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یا تو خود مر جائے گا یا کوئی نکال کر لے جائے گا۔ جیسے کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی گمنام کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے، اگر تم کو یہ کام کرنا ہے۔ چونکہ باپ کی محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور ہمارا خیال ہی نہیں، اس لیے اس کو پھینک دینا ہے یا مار ڈالنا ہے کہ باپ کے سامنے سے یہ ہٹ جائے، پھر باپ کی توجہ ہماری جانب ہو جائے گی۔ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں اور پھر تم توبہ کر کے نیک بن جاؤ۔ آخر سب بھائیوں نے ایذا دینی شروع کر دی، برا بلا کہتے رہے اور مارتے پیٹتے ہوئے کنویں کے پاس لے گئے جو کتنی ہی عرصہ سے خشک پڑا ہوا تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر کنویں میں ڈالنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر ایک کے دامن کے ساتھ چمٹتے اور رحم کی درخواست کرتے، لیکن ہر ایک دھکا دے کر ہٹا دیتا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام مایوس ہو گئے، پھر سب نے مل کر مضبوط رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا کنارہ ہاتھوں سے پکڑ لیا، لیکن بھائیوں نے انگلیوں پر مار مار کر ہاتھوں کو چھڑوا دیا۔ پھر انہوں نے رسی کاٹ دی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تہ پر جا گرے۔ کنویں کے درمیان میں ایک پتھر تھا جس پر آپ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس مصیبت اور سختی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ صبر و سہارے سے کام لیں، اپنے بھائیوں پر خدا تجھے غلبہ دے گا۔ اگرچہ بھائی تجھے پست کرنا چاہتے ہیں لیکن خدا تجھے بلند کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اسے ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ پھر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو کنویں میں گراتے وقت نکالی تھی، بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش کی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیاں کھا گیا ہے۔ سب کچھ کیا مگر قمیص صحیح سالم تھی، اگر بھیڑیا کھاتا تو قمیص بھی پھٹ جاتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔
حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈالنا دیا اور رات کو باپ کے سامنے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر آ پہنچے اور خون آلود کرتا بطور شہادت پیش کیا۔ چور کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات میں کجی ہوتی ہے، سب کچھ کیا مگر قمیص نہ پھاڑ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر فصبر جمیل کہا کہ خدا اس دکھ کو ٹھال دے، کیونکہ کہ تم محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ تعجب ہے، بھیڑیاں یوسف کو کھا گیا اور اس کا پیراہن بھی خون آلود ہوا مگر پھٹا نہیں، خیر میں صبر ہی کروں گا۔ صبر 3 چیزوں کا نام ہے: اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اور دکھ کسی کو نہ دکھانا، اور اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا اس لیے کہا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کی معنی ظاہر ہے کہ 10 بھیڑیے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، اور ایک نے چھڑا دیا۔ روبیل یا یہودا نے کہا کہ قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو، زمین میں چھپنا کنویں میں پھینکنا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ادھر حضرت یوسف کنویں میں پریشان تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادھر سارا دن رنج و غم میں گزارا۔ جب سورج غروب ہوا تو ایک لونڈی کو ساتھ لے کر بیٹوں کے راستے پر گئے اور آگے سے بیٹے روتے ہوئے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام ان میں نظر نہ آئے تو وہاں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہودا اٹھا کر گھر لایا، ساری رات بے ہوش رہے اور صبح کو ہوش میں آئے۔ پھر دریافت کیا تو بیٹوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے عزیزو، میرا نور چشم کہاں ہے؟ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد روبیل یا رویل نے کہا، اے میرے باپ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے، یوسف کو تو بھیڑیاں کھا گیا ہے۔ پیراہن کو دیکھا تو فرمایا، پیراہن تو سالم ہے، عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف تو کھا گیا مگر پیراہن کو کچھ نہ ہوا، جاؤ اس بھیڑیوں کو پکڑ کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے پہلوان تھے۔ ایک بھیڑیا انہوں نے پکڑا اور اس کا منہ خون آلود کر کے لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے میرے دل بند کو کھایا ہے۔ بھیڑیے نے خدا کے حکم سے فصیح زبان سے کہا، السلام علیکم یا نبی اللہ، خدا کی پناہ مجھ سے یہ فعل صادر نہیں ہوا، ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ کی بکریوں میں تصرف کریں، آپ کے فرزند عزیز کا قصد کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے اور ہر جگہ فریاد وزاری کرتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یا نبی اللہ، آپ کی فریاد وزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اور راتیں کنویں میں رہے اور جبرائیل امین ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔ سوداگروں کا قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ صبح کو قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ ان کے منہ سے یہ بے اختیار یہ کلمہ نکلا، یا بشرا ھذا غلام،
اور قافلے کے بھیجنے کے بارے میں خداوند تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپایا۔ اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس سے جو وہ کر رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، جو گنتی کے چند درہم تھے، بیچ ڈالا، اور وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت بے رغبت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلے اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے، اور بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ اچانک ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ یا بشرا ھذا غلام، اور صدی کہتے ہیں کہ پانی کے لیے بھیجنے والے کا نام بشرا تھا، کہ اے بشرا، یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے، تو انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شراء خرید و فروخت دونوں میں آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو یہاں شراء کی معنی خریدنا ہوگا، کہ تاجروں نے خرید لیا تھوڑی قیمت پر، وہ 20 یا 22 درہم تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بے رغبتے تھے کہ اگر قیمت نہ ملتی تو پھر بھی دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کیسے عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلدی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ باوجود ان تمام مصائب کے، نہ شور نہ شیون نہ واویلا نہ جز فضا اور نہ الاح وزاری، اپنی قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، برزہ سرے نیاز خم کیے ہوئے مصر کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا تھا کہ جب کوئی اس کو کنویں سے نکالے تو ہم کو خبر کرنا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کے نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ چند دنوں سے ہمارا غلام بھاگ گیا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ سوداگروں نے کہا معاذ اللہ کہ یہ غلام ہو، یہ بزرگ تو کان شرافت کا موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوا بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ پھر بھائیوں نے کہا کہ ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے معلوم ہوا کہ یہ غلام ہی ہے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، دل میں یہ کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے چند کھوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے بھی نامہ لکھ دیا اور یہ قید لگائی کہ مصر تک اس کو پابند رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر روتے تھے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا، کہ راستے میں یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر تھی۔ اس کے قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔ آگے چلتے چلتے قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں۔ قافلہ والے واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی منہ مبارک پر ایک تپڑ مارا، جس سے آپ کا منہ مبارک سرخ ہو گیا۔ رو کر خدا سے یوسف نے فریاد کی تو فوراً آندھی غبار اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کے بدلے میں ہوئی۔
یوسف علیہ السلام کی منت وزاری کی تو یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان ہٹ گیا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو فروخت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی مجھے خریدے گا خوش ہو جائے گا۔ پھر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور عزیز مصر مسلمان تھا۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح سے مصر تہذیب و تمدن کا گوارا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے۔ جب قافلہ والوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی قدر مشک اور ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقرر کر دی تھی۔ اس نے یہ چیزیں قیمت میں ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ مصر کا وزیر خزانہ تھا جس کا نام اطفیر یا کتفیر تھا، اور بادشاہ اس زمانے کا قوم اعمال کا آدمی تھا جس کا نام ریان بن ولید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں اسی کا انتقال ہوا۔ عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام رائیل تھا، اسی کا نام زلیخا بھی تھا۔ عزیز مصر فوج کا افسر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا تھا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کی عزت کرنا، شاید یہ ہمارے کام آئے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے کہا کہ اس کو عزت اور توقیر سے رکھنا۔ پروردگار عالم جل جلالہ کی قدرت کو دیکھو اور معجزہ نمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں آئے اور ایک ممتدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اپنی عصمت معاب زندگی، حلم و وقار اور امانت و سلیقہ مندی کے پاک اوصاف کی بدولت اس امیر و رئیس کی آنکھوں کا تارا اور دل کے مالک بن گئے۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو، اس کی عزت سے رکھنا، غلاموں جیسا رویہ اس کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ فائدہ مند ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، اور جب بڑے ہوئے تو اور ترقی کی۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اولاد کی طرح عزت و احترام سے رکھا اور اپنی ریاست اور دولت کا مختار بنایا اور گھریلو زندگی کی ذمہ داری ان کے سپرد کی، ان سب کا امین بنایا۔ عزیز مصر کی بیوی، خدا کے احسانات مصائب میں مستور ہوتے ہیں۔ بچپن میں باپ سے جدا کر کے بھائیوں کے زور شور سے کنویں کے اندھیرے میں پھینکا گیا، پھر وہاں سے غلام کے نام سے مصر میں فروخت ہو کر فوراً تہذیب و تمدن کے گہوارے میں مصر کے ایک بڑے گھرانے کا مالک بنا دیا گیا۔ غلامی میں آقائی اس کو کہتے ہیں۔ اب دوسری آزمائش شروع ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی و خوبروئی اور جمال و رعنائی کا مجسم رخ روشن، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، اور پھر ہر وقت ساتھ رہنا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ پا سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر پروانہ وار نثار ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا بڑ پوتا اور اسحاق علیہ السلام کا پوتا اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا اور آنکھوں کا نور، خاوندہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، پھر اس سے یہ کیسے ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحاشی میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرے۔ وہ عورت جس کا نام رائیل اور زلیخا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک مکان کا دروازہ بند کر کے
اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان، نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالا رو، محبوب نہیں بلکہ عاشق آرائش، حسن و تہذیب و زینت کے بے پناہ نمائش، عشورہ ترازیوں کی بارش، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک حسین نوجوان اور حسن کی خوبی سے آشنا، اور دروازے بند، کسی کا خوف نہیں، مال کا گھر کی خود ذمہ دار، مگر ان تمام ساز و سامان کے اور سانگار موقع کے باوجود صرف خدا کی نافرمانی کا ڈر تھا۔ اس پر پیکر عصمت اور امین نبوت محبت وحی الہی نے ایسے سازگار موقع پر خدا کو حاضر سمجھا، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ تھی، پہلے سے اب زیادہ بے تاب ہونے لگی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، کسی طرح بھی وہ عورت باز نہ آئی تو آپ نے برہان پر عمل کیا، اور شرعی حکم ہے، ان کو شریعت کا علم مع قوت عملیہ کے حاصل تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ عورت اصرار کرتی ہے تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پکڑی تو وہ قمیص پھٹ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی تو کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ عورت نے جلد چالاکی سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شرخار بچے نے گواہی دی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ بچے نے گواہی دی کہ قمیض اگر آگے سے پٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارہ بچہ جھولتا ہوا تھا۔ ابن جریر میں ہے کہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن ہی میں کلام کیا ہے۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی شہادت دی تھی۔ لیکن اس واقعہ کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعن و تشنیع شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے، عزیز کی بیوی صریح غلطی میں ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی شہرت مصر میں پھیل گئی تھی، دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیدار کا شوق تھا۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور آگے پھل رکھ دیے جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتی ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ ہو گئی، رعب و جلال اور جمال یوسف سے بے خود ہو گئی۔ پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ دعوت تو پہلے ہو چکی تھی، یہ تو صرف پھل کھا رہی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں گئے۔ پھر زلیخا نے کہا کہ دیکھا، تم تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا۔ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ زلیخا نے خلوت خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ آپ نے بال کس قدر حسین ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر کہا تمہاری آنکھیں کیسے حسین ہے؟ فرمایا موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گے۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے؟ فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ پروردگار عالم نے یوسف علیہ السلام پر آخرت کی فکر نوجوانی کے عالم میں مسلط کر دی تھی۔ وہ یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ یوسف کا قید ہونا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی مختلف نشانیاں دیکھ کر عزیز مصر کو پورا یقین ہو گیا، مگر عوام میں چرچا ہو گیا تھا۔ اس کو قطع کرنے کے لیے یہی مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصہ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہی دنوں میں 2 غلام بادشاہ کے جیل میں داخل ہوئے، جن میں ایک ساقی اور دوسرا روٹیاں پکانے والا باورچی تھا۔ زہر کے الزام میں یہ دونوں جیل میں گئے اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی جیل میں داخل ہوئے۔ تورات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنی علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے قید خانہ میں بھی نہ چھپ سکے اور قید خانہ کا داروغہ آپ علیہ السلام کے حلقہ احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام و انصرام آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ قید خانہ کے بالکل مختار ہو گئے اور خداوند تعالی نے وہاں بھی آپ کو تمام کاموں میں اقبال ماند کیا۔ ساقی نے کہا کہ میں نے ایک انگور کا درخت دیکھا، اس کی 3 شاخیں نکلی، پھر پھل پھول لگے، پھر گچھوں میں انگور پکے اور بادشاہ کا پیالہ ہاتھ میں تھا۔ میں نے انگوروں کو نچوڑا، پھر بادشاہ کے ہاتھ میں دیا۔ دوسرے قیدی نے کہا کہ میرے سر پر 3 ٹوکرے روٹیوں کے ہیں، اوپر کے ٹوکرے سے پرندے کھا رہے ہیں۔ 3 شاخوں اور 3 ٹوکروں سے 3 دن مراد ہیں، یعنی 3 دن کے بعد تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ان دونوں کو بادشاہ کو زہر دینے کی سازش میں گرفتار کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکیوں اور خوبیاں جیل میں مشہور ہو گئی تھی۔ کثرت سے عبادت اور خدا ترسی، علم و عمل، حسن سلوک وغیرہ کی وجہ سے جیل میں مشہور ہو گئے تھے۔ قیدیوں کی دلجوئی اور تیمارداری کی بنا پر یہ دونوں شاہی ملازم حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ فرمایا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس سے پہلے میں تم کو تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خدا کے سچے پیغمبروں کے سچی دین کو مانا ہے اور اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ خود میرے باپ دادا رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ فی الواقع جو بھی راہ راست پر رہے اور خدا کے رسولوں کے اتباع کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پرنور کر دیتا ہے اور اس کے سینے کو معمور کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قید خانہ کے رفیقوں ذرا سوچو تو کرو کہ عبادت کے لیے متفرق معبود اچھے ہیں یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ٹھہرا لیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں دی اور سب حکم خدا ہی کا ہے۔ اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کریں، یہ ہی تو توحید ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ جب وہ دونوں قیدی جیل خانہ سے جانے لگے تو جس پر رہائی کا گمان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک آدمی بے قصور جیل میں ہے۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان شیطان نے بھلا دیا تو اسی وجہ سے جیل میں اور بھی چند سال رہنا پڑا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو جیل کے آفیسر اور بعض قیدیوں نے کہا کہ ہم کو آپ سے بڑی عقیدت اور محبت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے میرے ساتھ محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کی تھی تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگایا گیا۔
پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں کے قید ملی، پھر غلامی اور جلاوطنی میں مبتلا ہوا، پھر عزیز کی بیوی نے محبت کی تو اس کے بدلے میں جیل میں پہنچا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا اذکرنی عند ربک، یعنی اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، کہ ایک شخص بلا قصور مجرم بنا دیا ہے، تو اکثر مفسرین یہ نقطہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہستی کے لیے یہ موضوع نہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرے اور بادشاہ وقت سے اپنی مظلومیت کی دفاع کے طالب ہوں، اسی لیے یہ خدا کا فیصلہ ٹھہرا کہ اب اسے چند سال قید خانہ میں رکھے۔ پھر ساقی کو شیطان نے ایسا بھلا دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کچھ تذکرہ بھی نہ کر سکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانہ کی مدت 12 سال تھی، اور حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں 14 سال رہے۔